बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लंदन प्लान के बारे में। बहुत सारे लोगों को तो खैर पता है कि ये लंदन प्लान क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको जो है वो लंदन प्लान की जो हकीकत है उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम पीछे जाके एनालिसिस इसका करते हैं तो हमें जो है अप्रैल 2022 को जाना पड़ता है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो तब्दील किया गया। जनाब, 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उमूमन पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है तो लोग सड़कों पे निकल के तो सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और बड़ा जो है एंजॉय करते हैं कि जनाब हुकूमत, क्योंकि लोग हुकूमत से तंग होते हैं अक्सर। तो इसी तरह की जो है फीलिंग्स थी कि शायद जो है ना इमरान खान साहब जब जाएंगे तो लोग जो है सड़कों पे निकल के मिठाइयाँ तकसीम करेंगे। तो जब उनकी हुकूमत रुखसत हुई तो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ मामला कि लोग जो है सड़कों पे तो निकले, लेकिन इस दफ़ा जो है उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको हटाने वालों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। तो ये बड़ी एक जो है ना एक बड़ा सरप्राइज़ था जो ताकत के हल्के हैं उनके लिए। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता रहा। वो जो जलसा करते थे, कोई रैली निकालते थे तो जनाब पहले से ज़्यादा पॉपुलर थे। हालांकि जब वो गवर्नमेंट में थे तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है काफ़ी नीचे चली गई थी। तो ये जब जो है ताकतवर हल्कों ने ये देखा कि जनाब ये तो मामला उल्टा चल रहा है, तो उन्होंने फिर मुख्तलिफ प्लानिंग्स बनाई कि भाई इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो जब मामला कंट्रोल ना हुआ तो फिर आपको पता है कि जनाब उनके ख़िलाफ़ जो है वो 2-3 दफ़ा उनको यानी उनका सफाया करने की कोशिश की गई है। उनको गोलियां लगी, वो मरते मरते बचे। तो उससे भी मामला हल ना हुआ क्योंकि वो बच गए, अल्लाह ताला ने उनकी जान बख्शी कर दी। अच्छा, फिर जनाब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि आर्मी चीफ की तब्दीली का वक्त आ गया। तो जनाब आर्मी चीफ जब तब्दील हो रहे थे तो जो बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल्स थे वो ये कहते थे कि जनाब जो एक आर्मी चीफ जो कि सबसे सीनियर थे वो नए आर्मी चीफ के आने से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे। तो सारे ये कहते थे कि ये आर्मी की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बंदा अगर नए आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उससे अगर 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है तो उसको जो है वो आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसके बाद के आने वाले जनरल में से किसी एक को लगाया जाएगा। तो उस वक्त जो है वो फिर लंदन प्लान जो है हमारे वजूद में आया कि जनाब वो जो है इस यानी कन्वेंशन को तोड़ने के लिए उस आर्मी चीफ के साथ जो है मिलके यानी नवाज शरीफ साहब ने जो है ना एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा किया कि जनाब हम इन्हें आर्मी चीफ तो बना देंगे, रिटायर नहीं होने देंगे, लेकिन ये है कि ये हमारे लिए काम करेंगे। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको पता है कि जनाब उनके मुकदमात ख़त्म करने, नवाज शरीफ की जो है वो वापसी और फिर जनाब PTI को क्रश करना और उनको इलेक्शन जितवाना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। उस वक्त लोग कहते थे लेकिन कोई मानता नहीं था। सारे कहते थे यार ये वैसे ही जो है ना मतलब है कि ड्रामा है, ऐसे ही जो है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो 9 मई का वाक़या हो जाता है। जब 9 मई का वाक़या होता है कि हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ी यानी बेइज्जती के साथ जो उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको जनाब यानी उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है। तो बहरहाल लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। उस प्रोटेस्ट में जो है वो बहुत सारी जो है वो यानी काली भेड़ों को शामिल कर दिया जाता है ताकि जो है वो तोड़ फोड़ करें। और मुख्तलिफ़ मकामात पे पाकिस्तान के अंदर यानी लाहौर में, मियांवाली में, पेशावर में, पिंडी में तोड़ फोड़ होती है और जनाब लाहौर के कोर कमांडर के घर पे हमला होता है। और इस पर एक BBC की एक फ़िल्म भी बनी है जो कि जो है काफ़ी हद तक जो है वो बताती है कि जनाब बहुत सारी चीज़ें तो जो पहले से जो है वो यानी तोड़ फोड़ की हुई होती है और बस इनके नाम लगा देते हैं। बहरहाल तो वो जनाब वो सारी जो है वो PTI के खाते में डाल के तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात और उसके बाद उनको अरेस्ट करना और उनके ऊपर तरह तरह के तशद्दुद करना,
پارٹی لیڈروں کو گرفتار کرنا، ان کے سپورٹرز کو گرفتار کرنا، صحافیوں کو ہراساں کرنا، ان کے خلاف مقدمات قائم کرنا، اور کچھ صحافی جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں، اور کچھ صحافی جو ہیں وہ بیچارے جو ہے ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں وہ یعنی لندن پلان کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو یہ ان حربوں سے بھی جو ہے کوئی مقبولیت میں کمی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یعنی الیکشن کے میدان سے ہی ان کو جو ہے نا مطلب ہے کہ نکال دیا جائے تاکہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکیں۔ تو لیکن وہ ان کو جو تھوڑا بہت عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے اس پہ شور مچایا جاتا ہے، ان سے بلے کا نشان لیا جاتا ہے، پھر جناب وہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو وہ واپس مل جاتا ہے، پھر ان کے خلاف ججوں کے خلاف جناب ایک مہم شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں سے بھی ان کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہے تو اس پہ جو اتنا شور و غل کیا جاتا ہے کہ جناب وہ بھی ان کو نہ ملے۔ تو اب جو ہے جب الیکشن 8 فروری کی تاریخ پکی ہو جاتی ہے تو جناب الیکشن کمیشن اپنا رول پلے کر رہا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ وہ ان کو جو ہے یہ جو تاکہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا آزادانہ سیٹوں پہ الیکشن لڑے، یعنی کسی نشان پہ الیکشن نہ لڑے۔ تو یہ اب یہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے الیکشن کمیشن، تو اس کا حالانکہ کام نہیں ہے، وہ تو اس کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے بس انتخابات فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، لیکن بہرحال وہ لگا ہوا ہے۔ تو اب جناب صورتحال یہ ہے کہ جب الیکشن کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں تو جناب پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے، تجویز کنندگان، تائید کنندگان غائب ہو رہے ہیں، اور ان کے جو ہے جو سپورٹرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کو الیکشن کے کاغذات نہیں جمع کروانے دے جا رہے۔ اور ابھی جو ہے جو صورتحال ہے لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ تقریباً پی ٹی آئی کے یعنی تقریباً کوئی میرا خیال ہے 90% کے قریب لوگوں کے جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی یا نامینیشن پیپرز جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھیں یہ کیا بنتا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس الیکشن میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو بین کیا جائے اور ان کے لیے میدان جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ میدان میں کوئی لڑنے والا نہ ہو، اور جناب وہ اکھاڑے میں اکیلے ہوں اور وہ جناب اکیلے چھلانگے ماریں اور جناب وہ کہیں کہ جناب میں جیت گیا ہوں، الیکشن جیت گیا ہوں۔ تو ایسی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کے جو 90% پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چونکہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا اب کیس عدالتوں میں جائے گا۔ اب کچھ عدالتیں ہیں تو وہ بڑے انصاف کے مطابق فیصلے دے رہی ہیں، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ یعنی کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ تو بہرحال عوام کو سارا نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ اب جو ہے لندن پلان کا جو آخری مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور فیز رہتا ہے جو کہ الیکشن ڈے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تو باقی معاملات تو پورے ہو گئے ہیں۔ اب الیکشن نامینیشن پیپر اگر جو ہے عدالت انٹروین کرتی ہے اور ان کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر دیتی ہے، اور امید یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو اس کے بعد پھر الیکشن ڈے والے دن جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر کیا کرتی ہے یعنی جو طاقت کے جو سرچشمے ہیں اور جو مطلب ہے کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، دیکھیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو اگر الیکشن ڈے پہ جو ہے لوگ نکل آئے اور لوگوں نے جو ہے وہ حق رائے دہی استعمال کیا اور کوئی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ دھاندلا یا دھاندلی نہ کی گئی، تو ہم پوری جو ہے وہ امید سے جو ہے یہ یعنی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت بھاری اکثریت سے جیتے گی، اور یقیناً یہ پی ٹی آئی کی جیت نہیں ہوگی، یہ ہماری مڈل کلاس کی جیت ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اس وقت جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ایک دو ناموں کو چھوڑ کے جس میں شاہ محمود قریشی ہو گیا، یعنی وہ ایک جاگیردارانہ جو ہے بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور ایک کا دو کا کوئی ہو، باقی سارے تقریباً مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آ گئے تو یہ پاکستان میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے یہ اس کی موت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان میں ایک حقیقی معنوں میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، اور ہم جو ایک غلامانہ دور سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہے اب عوام کو چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ آخری ٹائم پہ جو ہے ان پہ مزید سختیاں بھی بڑھیں گی، لیکن انہوں نے جو ہے نا تحمل سے کام لینا ہے اور جو ہے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ مقابلہ کرنے میں جو ہے وہ یعنی ثابت قدم رہتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ
پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت میں جو ہے وہ چل پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا ٹائم تو لگے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے حالات انشاءاللہ تبدیل ہوں گے، اور ہم جو ہے بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لینا چھوڑ دیں گے اور اپنے فیصلے خود کرنے لگیں گے، اور عوام کی حکومت ہوگی. کیونکہ مڈل کلاس کی یا عوام کی جب حکومت آئے گی تو تبھی پاکستان میں جو ہے نا تبدیلی آ سکتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اسی طریقے سے جس طرح ہم نے 75 سال گزارے ہیں، پھر اسی غلامی کی دلدل میں ہم جو ہے نا وہ دھنسے رہیں گے، اور ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ تبدیلی کی خواہش کرنے کے مستحق نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ غالباً علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایگزیکٹلی جو ہے یعنی ٹرانسلیشن ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں اب جو ہے عوام کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنی حالت بدلتی ہے، یا جو ہے وہ اسی طرح ڈر اور سہم کے جو ہے بیٹھ جاتی ہے. تو بس یہ آخری لمحات ہیں، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.